الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ملت اسلامیہ کے مفادات یکساں ہیں اور امت مسلمہ ایک جان اور ایک جسم کی مانند ہے. ان کے مفادات ایک ہیں، ان کی ضروریات دین ایک ہے. اللہ رب العزت نے امت کو اسی مرض سے بچانے کے لیے کہ یہ اپنے مفادات کو دیکھ کر زندگی گزارنے لگے، شخصی اور انفرادی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، تو اس نقصان سے اور اس مرض سے بچانے کے لیے قرآن کی یہ آیت اتاری اور فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بعض نادان لوگ تو اس آیت کو یوں ہی پڑھ لیتے ہیں جیسے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ، اور سمجھتے ہیں مطلب یہ کہ نماز پڑھنا صحیح نہیں. اسی طرح جہاں بھی دین کے معاملے میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو فوراً یہ آیت پڑھ دیتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں سے مت ڈالو. حالانکہ اس کا مفہوم بالکل اس کے خلاف ہے، اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں موجود تھے، اور جب یہ آیت اتری تو ہم اس آیت کا سب سے بہتر مفہوم جاننے والے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو اسلام نہتا تھا، اکیلا تھا، اسے مدد کی ضرورت تھی، تعاون کی ضرورت تھی. تو ہم نے اپنی کھیتیاں چھوڑ دیں، اپنی زراعت چھوڑ دی، اپنی دکانیں چھوڑ دی، اپنے مفادات کو نظر انداز کر کے اسلام کی خدمت کے لیے ہر وقت اپنی جان کو ہتھیلیوں میں رکھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ جہاد کے اندر بھیجیں تو اس کے لیے تیار ہیں، دعوت الاسلام کے لیے بھیجے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہماری جان چاہیے، ہمارا مال چاہیے، ہماری زندگیاں چاہیے، ہمارے اوقات چاہیے، ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں. ایک وقت آیا کہ اسلام پھیلنے لگا، اسے قوت مل گئی، اسے توانائی حاصل ہو گئی، اس کی اولاد بڑھ گئی. تو ہم میں سے بعض حضرات نے یہ سوچا کچھ وقت کے لیے اب اپنی مصروفیات کو بدلیں، اپنی کھیتی کی طرف توجہ کریں، اپنی دکانوں کی طرف توجہ کریں، اپنی تجارتوں کی طرف توجہ کریں. تو عین اس وقت قرآن کی یہ آیت اتری وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. اور مسلمانوں کو سبق دیا کہ اب بھی تمہاری اسلام کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، تمہاری قربانی کی ضرورت ہے، تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، تمہاری جانوں کی ضرورت ہے. تم انفرادی سوچ کو نہ اپناؤ، شخصی زندگی مت اپناؤ، اپنے مفادات کو مت دیکھو، اسلام کے مفادات کو دیکھو، اجتماعی زندگی کو دیکھو، مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کو دیکھو. تو اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ایک اجتماعی ذہن دیا ہے کہ وہ اپنے مفادات کو بعد میں سوچا کرتا ہے، اسلام کے مفادات کو پہلے دیکھا کرتا ہے. اپنی تجارتوں کی بعد میں سوچ کرتا ہے، امت مسلمہ کی فکر پہلے کرتا ہے. وہ اپنی ذاتی معاملات کو بعد میں سلجھاتا ہے، دین کے الجھے مسائل کی فکر پہلے کرتا ہے. اور ساتھ یہ بتایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اگر ایسا نہیں کرو گے
تو پھر ہلاکت تمہارا مقدر ہوگی۔ کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا مصلح کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کوئی مربی کیوں نہ ہو، لیکن جب قوم کا ذہن انفرادی بن جائے، شخصی بن جائے، ہر شخص اپنی فکر میں لگ جائے، تو پھر قوم کے حالات نہیں بدلا کرتے، پھر قوم کے حالات نہیں بدلا کرتے، پھر معاشرے کے اندر خیر کا انقلاب نہیں آیا کرتا، حالات درست نہیں ہوا کرتے، کوئی کتنا ہی بڑا مصلح کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن یہ بنایا کہ اسلام کے مفادات مسلمان کے ہاں سب سے پہلے ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے اسلاف بھی اگر انفرادی زندگی گزارتے تو آج ہم اسلام کی دولت سے محروم ہوتے، نبی کی زندگی سے محروم ہوتے، قرآن کی وراثت سے محروم ہوتے، لیکن حضرات اسلاف نے اپنی زندگیاں کو نظر انداز کیا، ساری صلاحیتیں دین کے لیے لگائی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا۔ آپ اپنے زمانے کے سوسائٹی کے معزز شخص تھے، دنیاوی لحاظ سے آپ کے پاس چیف جسٹس کا عہدہ تھا، آپ کی ذاتی تجارت تھی، لیکن جب معاملہ اسلام کا آیا تو اسلامی ذہن بھی بنا، اسلامی سوچ بھی بنی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے، اور ایک وقت آیا کہ اس اجتماعی زندگی کے خاطر، اس دین کے خاطر عتبہ بن ربیع ظالم نے آپ کو اتنا پیٹا کہ آپ کی پیشانی اور آپ کا ناک اور آپ کا چہرہ برابر ہو گیا، آپ کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ جب بنو تمیم آپ کو اٹھا کر لے کر اپنے گھر میں لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ساتھی کے بچنے کی بظاہر کوئی امید نہ تھی، کافی دیر کے بعد جب شام کو ہوش آیا، سبحان اللہ، نہ اپنی ذات کی فکر، نہ اپنی جان کی فکر، نہ اپنی صحت کی فکر، زبان سے جو پہلے بول نکلتے ہیں اس صحابی رسول سے، کہتے ہیں بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بعض نادان جو آپ کے ارد گرد کھڑے تھے، جو اسلام کے اس خوبصورت ذہن سے ناآشنا تھے کہ اسلام تو ایثار پیدا کرتا ہے، اسلام تو اجتماعی ذہن دیتا ہے، اسلام اپنے مفادات سے ہٹا کر اسلام کے مفادات کو سامنے آنکھوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جب انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ بول سنے تو انہیں سمجھ میں نہیں آئی کتنا نادان ہے۔ اسے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ احمق ہو گیا ہے۔ جیسے آج کوئی مسلمان اپنی تجارت کو نظر انداز کرے، اپنے کارخانے کو نظر انداز کرے، اپنی فیکٹری کو نظر انداز کرے، اور ان سب کو نظر انداز کر کے اسلام کو سامنے رکھے، اس دین کو سامنے رکھے، اسلام کی خدمت کو سامنے رکھے، اسلام کی خاطر سب کچھ لگانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، تو کتنے سمجھدار جو بظاہر روشن خیال کہتے ہیں پاگل ہو گیا، اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں، دنیا میں یہ کیسے رہے گا، کیسے اس کی زندگی گزرے گی۔ اپنی بظاہر دیندار بھی تانے دیتے ہیں، ارے کیا ہو گیا میرے بیٹے کو، کیا ہو گیا میرے بھائی کو، کیسی سوچ بن گئی اس شخص کی کہ اس حال میں اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ تو اس وقت جو اسلام کی دولت سے محروم تھے، بنو تمیم والے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے تھے، کہنے لگے یہ پاگل ہو گیا، اور بڑا غصے سے کہہ کر اس کی اماں سے کہہ کر جانے لگے کہ اسے ہوش ہے تو کچھ کھلا پلا دینا، ہم جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی اماں نے کچھ پیش کیا تو صدیق نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کر لوں۔ کہا بیٹے، وہ بھی اب تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن بیٹی ماں تھی، ماں کی مامتا تھا، وہ شفقت اور پیار تو تھا ہی۔ کہا بیٹے میں نہیں جانتی کہ محمد ابن عبداللہ کہاں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کمزور زبان کے ساتھ، کمزور بولوں کے ساتھ نشاندہی کہ جاؤ ام جمیل جو خطاب کی بیٹی ہے اس سے پوچھ لو کہ محمد ابن عبداللہ کا کیا حال ہے۔ یہ ماں رات کو نکلی اور ام جمیل کے پاس پہنچی، تو جب اس سے کہا کہ بتاؤ محمد ابن عبداللہ کا کیا حال ہے، تو وہ عورت ہچکچائی کہ یہ عورت تو مسلمان نہیں ہے، اور اگر اسے پتہ چل گیا تو میرے لیے بھی مصیبت آن کھڑی ہوگی۔ کہا مجھے نہیں پتا کہ ابو بکر کون ہے اور عبداللہ محمد ابن عبداللہ کو میں نہیں جانتی۔
ہاں اتنا کر سکتی ہوں، اگر تو چاہے تو تیرے بیٹے سے جا کے مل سکتی ہوں۔ جب وہ خاتون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی، آپ کو اس حال میں پڑا ہوا دیکھا، اس حال میں آپ پر ہونے والا ظلم دیکھا، آپ کا جسم مجروح دیکھا، زخم دیکھے، جسم چہرے کا یہ حال دیکھا، تو کہنے لگے یہ ظالم ہی ہو سکتے ہیں جو فاسق اور فجار اور کافر ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ معاملہ صدیق کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ رب العزت اس ظلم کا بدلہ ضرور لے کے رہے گا۔ تو اس صدیق نے پوچھا کہ بتاؤ محمد ابن عبداللہ کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ۔ تو وہ خاتون کہنے لگی تیری اماں موجود ہے۔ کہا اس کی فکر نہ کرو، کہا وہ دار ارقم میں موجود ہیں، محفوظ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے پہلے ساتھ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرا دو۔ اب یہ دونوں عورتیں رات کی تنہائی میں اندھیرے میں لے کے گئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی ہی خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے عزیزو، ہمارے اسلاف یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس محرم میں جو قربانیاں ہیں وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے نہیں تھیں، اپنی تجارت اور اپنی صنعت کے لیے نہیں تھیں، اپنے کارخانوں اور اپنے ملک اور اپنے وطن اور قومیت کے لیے نہیں تھیں، اپنی نسل اپنی اولاد کے لیے نہیں تھیں۔ اللہ کی قسم اگر اسلام کو وہ خیر بات کہہ دیتے، اگر وہ اسلام کے نظریات سے دستبردار ہو جاتے، جہاد جیسے فریضے کنارہ کش ہو جاتے اور اسلام کو چھوڑ بیٹھتے، تو ان کے قدموں کے اندر بھی خزانے امڑ آتے، ان کے قدموں کے تلے بھی ان کے قدموں کے پاس بھی جسے کہیں کہ عہدے اور منصب حاضر تھے، بڑی بڑی دنیا کے لالچیں ملی، بڑے بڑے مفادات انہیں دکھائے گئے، اور انہیں بڑے بڑے دنیا کے لحاظ سے مناسب بتلائے گئے، لیکن وہ اسلاف اسلام کی سچی اولاد تھی، اسلام کے سچے بیٹے تھے، وہ اسلام کی خوبی سمجھتے تھے۔ کلمہ پڑھتے ہی انہوں نے سمجھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اب ہماری سوچ وہ ہوگی جو ہمیں اسلام دے گا۔ اب ساری امت مسلمہ کے سارے مفادات مشترک ہیں۔ اگر دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر کسی مسلمان کی زندگی خطرے میں ہے تو میں یوں سمجھوں گا کہ جیسے میری زندگی بھی خطرے میں ہے۔ دنیا کے کسی کونے کے اندر کسی مسلمان بیٹی اور بہنہ کا عزت اور آبرو اور عفت اور پاک دامنی خطرے میں ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے گھر کے بیٹی کی عفت اور پاک دامنی خطرے میں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، اس لیے جب وہ اسلام لے کے آئے تو پھر ان کے مفادات یکساں ہو گئے۔ پھر وہ اپنی جان تو دے رہے تھے، وطن سے بے وطن تو ہو رہے تھے، زندگی کی ساری قربانیاں تو دے رہے تھے، مفادات تو قربان کر رہے تھے، لیکن اسلام پر آنچ آنے دینا انہیں یہ گوارا نہیں تھا۔ ایک خاتون مدینہ منورہ کی، جب اس کا ایک بھائی بھی، جب اس کا ایک باپ بھی، جب اس کا شوہر بھی شہید ہو گیا، اور شہادت کے بعد یہ عورت باہر نکلی اور پوچھتی یہ تو بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں تیرا بھائی شہید ہو گیا، بتانے والے بتاتے ہیں تیرا شوہر شہید ہو گیا، بتانے والے بتاتے ہیں کہ تیرا باپ شہید ہو گیا۔ یہ کہتی ہے ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بتانے والے نے کہا کہ وہ تو سلامت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہا آپ کو دیکھنے کے بعد میرے سارے غم ہلکے ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس اجتماعی مفاد، اس اسلام کا اجتماعی مفاد عزیز تھا۔ ہاں، اسلام کا مفاد مسلمان کا مفاد بن چکا تھا، دین کا مفاد مسلمان کا مفاد بن چکا تھا۔ ہاں، دین کے قربانی میری سب سے بڑی ضرورت بن چکی تھی، دین کے خاطر قربانی سب سے بڑی میری سعادت بن چکی تھی، دین کے لیے اولاد مال جان لگانا یہ سب سے بڑی میری سعادت اور قربانی اور میری ذمہ داری بن چکی تھی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اے مسلمانوں، جب اللہ کے دین کے لیے تمہارے مالوں کی ضرورت ہے تو پھر مالوں کو لگاؤ۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اگر اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا جان، اپنی عزتیں اور اپنے مفادات اسلام کی خاطر نہیں قربان کرو گے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، پھر تم ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال رہے ہو۔ مسلمانوں کے لیے یہ ذہن، انفرادی زندگی میری بن جائے، شخصی زندگی میری بن جائے، میرے مفادات ٹھیک ہو جائیں،
میری تجارت، میری صنعت، میری فیکٹری، میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، فرمایا یہ سم قاتل ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بربادی ہے۔ جب مسلمانوں کی ذہنیت یہ بن جا کرتی ہے، پھر اس معاشرے کے اندر نہ دین باقی رہتا ہے، نہ ان کی عزتیں محفوظ رہتی ہیں، نہ ان کا حیا محفوظ رہتا ہے، نہ ان کی بیٹیاں رہتی ہیں، نہ ان کی اولاد رہتی ہے۔ پھر اولاد بھی جواب دیا کرتی ہے، پھر اولاد بھی باپ کو منہ زبان سے باتیں سناتی ہے۔ پھر اس معاشرے کے اندر نہ انہیں امن ملتا ہے، نہ انہیں سکون ملتا ہے، نہ راحت ملتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے مفادات کو عزیز نہیں رکھا، اپنی انفرادی زندگی کے اندر وابستہ ہو گئے، اپنے انفرادی مفادات کو عزیز سمجھا، اسلام کے مفادات کو نظر انداز کر دیا۔ فرمایا پھر انہیں ہلاکت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو میرے دوستو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ نے اس ذہنیت سے بچانے کے لیے قرآن کے اندر اپنا یہ حکم بھیج دیا کہ مسلمانوں، اسلام کے اجتماعی مفادات کو اپنے سامنے رکھو، انفرادی سوچ کو نیست و نابود کر دو، سوچ بدلو۔ تو آج مسلمان کوئی کتنا ہی بڑا ہی مربی اور مسلم نرس کے کیوں نہ ہو، تو ہمارے حالات نہیں بدل سکتے، ہمارے ملک کے حالات نہیں بدل سکتے، ہماری سوسائٹی کے حالات نہیں بدل سکتے، ہمارے بازاروں اور تجارتوں کے حالات نہیں بدلیں گے جب تک کہ مسلمانوں کے ذہن یہ نہیں بنے گا کہ میرا سب سے قیمتی متاع اس دنیا کے اندر اللہ کا دین ہے۔ ہاں، میری زندگی کا سب سے قیمتی سامان اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، میرے سب سے بڑے مفادات اسلام کے مفادات ہیں، میری ذات، میری مال، سب کچھ اس کے ساتھ لگے۔ جب یہ سوچ مسلمان کی بنے گی تو پھر اصلاح ہوا کرتی ہے، پھر حالات بدلا ہوا کرتے ہیں، پھر رب کی رحمت جو رکی ہوئی ہے وہ رحمت بارش کی طرح برسنے لگتی ہے، پھر حالات سازگار ہوا کرتے ہیں۔ تو آج مسلمان محاسبہ کرے کہ میں اپنی انفرادی زندگی کے اندر کس انداز کی زندگی گزار رہا ہوں۔ کیا میرے ارد گرد جو بے دینی کا ماحول ہے، میرا دل اس سے تکلیف کھاتا ہے؟ مجھے دین کے مٹنے کا درد موجود ہے؟ بے دینی کے پھیلنے کا مجھے درد ہے؟ بے دینی کے پھیلنے کا مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم میری آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے ہیں، مجھے اس پر دکھ ہوتا ہے؟ کیا ایک بچہ، میرا بیٹا، اگر وہ دنیاوی نقصان کرے جتنا مجھے اس پہ دکھ ہوتا ہے، وہی بیٹا جب میرے گھر کے اندر نبی کی سنتیں ذبح کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ کیا جب میری بیٹی کے رشتے اور گھر بیٹھی رہتی ہے اور مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ اب وہی بیٹی جب بے حیائی کی زندگی گزارنے کے لیے بازار کا رخ کرتی ہے، کالج اور یونیورسٹی کا رخ کرتی، کیا مجھے وہ تکلیف ہوتی ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ مسلمانوں، اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری بربادی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری ذہن بدل گیا، تمہاری سوچ بدل گئی، تمہاری فکر بدل گئی۔ اپنی سوچ کو بدلو کہ تمہارے ہاں سب سے قیمتی متاع اسلام کے مفادات ہونے چاہیے، اسلام عزیز ہونا چاہیے، اس کے مٹنے پر تمہارے دلوں میں درد ہو، تکلیف ہو۔ اور تم اپنے ارد گرد دیکھو کہ اسلام کے یہ جسے کہیں کہ یہ اسلام کو آباد کرنے والے مساجد، مدارس، مکاتب، دین کی خدمت کے جتنے کام ہیں، آپ کے ارد گرد کتنے آباد ہیں، اور میری ذات اس کے اندر کس قدر استعمال ہو رہی ہے، میری ذات اس میں کس قدر استعمال ہو رہی ہے۔ کیا مساجد کی حفاظت کسی مخصوص طبقے کی ذمہ داری ہے؟ کیا مدارس کی حفاظت کسی مخصوص طبقے کی ذمہ داری ہے؟ مکاتب کی، دین کی حفاظت کسی مخصوص؟ ارے دین ہم سب کا ہے، اسلام ہم سب کا ہے، یہ اللہ کے گھر ہم سب کے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے گھر اللہ کے گھر ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ مدارس، یہ مکاتب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مدارس اللہ کے رسول کے گھر ہیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی ہے۔ میں اپنی ذات کا محاسبہ کروں کہ اپنے ارد گرد میں نے ان اداروں کو کتنا آباد کیا، اس کے لیے میری صلاحیتیں کتنی لگیں، میرا مال کتنا لگ رہا، میری جان کتنی لگ رہی، میرا وقت کتنا لگ رہا اللہ کی دین کے لیے۔ میں اسے سوچوں۔ جب تک میرے عزیزو، جب تک مسلمان کی یہ اجتماعی سوچ نہیں بنتی تو پھر اللہ کی سنت یہی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب قوم خود اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار نہیں، اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیار نہیں، اپنا لائے عمل بدلنے کے لیے تیار نہیں،
اپنی ترجیحات بدلنے کے لیے تیار نہیں اور اپنے مفادات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت بھی قوموں کے حالات نہیں بدلا کرتا، قوموں کے حالات نہیں بدلا کرتا۔ تو آج ہر مسلمان کے یہ ذمے ہے وہ سوچے کہ اسلام کے اس اجتماعی کام کے لیے میری ذات کس قدر استعمال ہو رہی ہے، میں دین کی کس خدمت کے اندر اپنے آپ کو استعمال کرا رہا ہوں، میرا مال کہاں لگ رہا ہے، میری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں، میری قوت اور اوقات کہاں لگ رہے ہیں؟ کیا صرف فیکٹری، صرف تجارت، صرف کارخانے، صرف اپنی مفادات؟ کیا مسلمان کا کام صرف یہی تھا؟ اگر خدا نہ خواستہ یہی ہوتا میرے عزیزوں، تو آج اسلام جو قربانیوں کی بدولت مجھ تک پہنچا ہے، یہ محرم کا مقدس مہینہ جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، تو یہ کہاں ہوتا، یہ کہاں ہوتا؟ اس لیے میرے دوستو، صرف نماز کافی نہیں ہے، صرف روزہ کافی نہیں ہے، صرف انفرادی عبادت کے بعد اپنے معاملات کے اندر الجھا کر زندگی گزارنا یہ مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری الہ کلمت اللہ بھی ہے، دین کی حفاظت بھی ہے، دینی مکاتب کی حفاظت بھی ہے، دینی مساجد کی حفاظت بھی ہے، دینی مدارس کی حفاظت بھی ہے، اہل علم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان کی ہے۔ اگر نہیں ہے اہل علم تو اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے اندر صحیح نہج پہ دین کا کام ہو یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے فرائض میں داخل ہے۔ جب تک یہ دین کے شاخیں زندہ نہیں ہوں گی، سبز و شاداب نہیں ہوں گی، تو دین کبھی زندہ نہیں ہو سکتا، حالات کبھی نہیں بدل سکتے۔ تو میں اپنی ذات کا محاسبہ کروں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، مسلمانوں محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔